السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، میں سب سے پہلے شکر گزار یہاں کے استاد حافظ روح الامین صاحب اور ڈائس پہ ہمارے یہاں کے نوجوان بیٹھے ہیں، تشریف رکھے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، وہ حیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے پرسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، میں اس آیت کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے، اس سے قبل میری آواز جن بھائی کی کانوں تک پہنچ رہی ہے، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ میں آ کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ میرے دوستوں، میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جلسہ ہے، یہ نبی کی محفل ہے۔ ابھی تک جلسے میں کچھ آدمی آئے ہیں اور کچھ نہیں آئے ہیں، یہ ہماری ایمان کی کمزوری اور یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ابھی تک محفل خالی ہے۔ میرے دوستوں، میرے ایمان والے بھائیوں، اگر کہیں پہ گانے کی محفل ہوتا، ڈانس کی محفل ہوتا تو آپ وہاں جا کر کے آدھی اڑا کر کے گھنٹہ انتظار کرتے، مگر یہاں نبی پاک علیہ السلام کی محفل ہے، جہاں قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہاں آنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ بتاؤ مسلمانوں، تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مشکلات سے بچنے کے لیے، اپنے پریشانی سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے جلسہ گاہ میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ڈائس پر ہمارے نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ تعالی وقت کے پر مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو انشاءاللہ تعالی مکمل یعنی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بہت سارے نوجوان کو یہ آیت یاد ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا جب میت کو مٹی دیتے ہیں تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس آیت کو پڑھ کر تب ہمارا مٹی ڈالتے ہیں۔ میں اس کا آپ کو ترجمہ بتانے چلا ہوں کہ منہا خلقناکم رب کائنات فرماتے ہیں قرآن کریم میں، منہا خلقناکم، اے بندے اے بندیاں، میں تم کو مٹی سے پیدا کیا ہوں، منہا خلقناکم، میں نے تم کو مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، میں پھر تم کو اسی مٹی میں ملا دیں گے، اسی مٹی میں ملا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے کل قیامت کے دن تم کو بنا کر کے میدان محشر میں کھڑا کریں گے، اس وقت تمہارا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس قرآن اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں مگر اس آیت کی ترجمہ کو کھو بیٹھے ہیں، اس آیت کی ترجمہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ، جس رب نے تم کو جس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی کے اوپر تم زنا کرتے ہو، اسی مٹی کے اوپر تم شراب پیتے ہو، اسی مٹی کے اوپر، اسی زمین کے اوپر تم فساد کرتے ہو، اسی زمین کے اوپر تم چغل خوری کرتے ہو، اسی زمین کے اوپر تم غیبت کرتے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑھ کے گناہ ہے۔ ارے جس رب نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، جس رب نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی کے اوپر، اسی زمین کے اوپر تم فساد بناتے ہو، تم دنگا بازی کرتے ہو۔ بتاؤ، جب تمہاری میت ہو جائے گی، جب ہم اور آپ مر جائیں گے، لوگ جائیں گے قبر میں دفن کے لیے، ہم اور آپ کے اوپر مٹی ڈالیں گے، منہا خلقناکم
مطابق اس آیت کو آج ہمارا بھول بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس آیت کے اوپر مد نظر رکھیں، زندگی کو صحیح سے گزاریں، آخرت کو سامنے رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایمان والے بھائیوں، میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بتاتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لے گئے۔ وہ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جو جنت میں اگر کوئی عورت کی سردار ہوگی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کے موٹے کپڑے پہنے ہوئے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے جناب محمد رسول اللہ کو، اور اپنی بیٹی سے فرمایا، اے فاطمہ سنو، دنیا تکلیف کی جگہ ہے، دنیا صبر کا مقام ہے، یہاں تکلیف ہوگی، اللہ کے بندے اور بندیاں غریبی سے نہیں گھبرایا کرتی، غریبی سے گھبرایا مت کرو، اس دنیا کی تکلیفوں کو اٹھاؤ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس دنیا کی تکلیف اٹھانے کے بدلے جنت میں بڑی بڑی محل نعمتیں تم کو عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ میرے دوستوں، میرے ایمان والے بھائیوں، آج ہم اور آپ کے اندر تو بہت جس میں ہر ایک ڈیزائن کا ڈریس پہنتے ہیں، واہ سے واہ، کیا کہیں گے مسلمانوں کو، ڈریس تو اسٹائل کا اسٹائل ہے، کٹنگ تو الگ انداز کی ہے، اسے پتا نہیں ہمیں 2 یا 3 سے 5 ٹکڑا کفن میں ہمیں پیک کر کے مٹی کے گڑے میں پھینک دے آئے گا۔ ہمیں بھول گئے، ہم اور آپ اس دن کو بھول گئے، اس بات کو بھول گئے۔ ایک پھر حدیث بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر گئی، ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، ابا جان، میں نے ایک روٹی پکائی تھی، اس میں سے یہ ٹکڑا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی آپ صحیح کہہ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ابا جان بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو لے کر کے کھا لیا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے آج 3 روز کے بعد یہ روٹی کا لقمہ تیرے باپ کے پیٹ میں گیا۔ بتاؤ میرے دوستوں، میرے ایمان والے، جس نبی کے صدقے میں ہم اور آپ کو دین پہنچا ہے، اس نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے۔ آج ہم اور آپ کی ایک دن کی کمائی چھوٹ جائے تو مچھلی کی طرف چھال مارتی، ایک دن کی روزی چھوٹ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایک ٹائم کی کھانا بند ہو جائے تو مچھلیوں کی طرف، گائے بھینس کی طرف چھال مارتی۔ جس نبی کے صدقے میں دین آیا، اس نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اس نبی کے طریقے مطابق چلو مسلمانوں، ورنہ کل قیامت کے دن اتنے مارے پھوٹے جاؤ گے نا، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا وہاں پہ۔ یا کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی بات آ جائے، گھوس کھا کر کے اور کچھ رقم کھا کر کے بات کو چھپا دیتے ہو۔ جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، جب وہ حساب اور کتاب لیا جائے گا، اس وقت کس کو پکارو گے، اس وقت کس کو آواز دو گے؟ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آخرت کی زندگی بہت خطرناک زندگی ہے، اور ایک حدیث بتا رہا ہوں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ آپ نے اس حدیث کو سنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مسئلہ، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ اگر جو مومن بندہ ہے وہ
زنا سے ڈریں گے، غیبت سے ڈریں گے، جھوٹ سے ڈریں گے، فساد سے ڈریں گے اور نفرہ بازی کرنے سے ڈریں گے، یہاں تک کہ گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ اگر وہ بندہ سوچے کہ میں ایک توری کے ایک موتی کے برابر بھی گناہ کروں تو وہ ڈریں گے کس سے؟ رب کائنات سے۔ جب اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر رکھے تو سمجھ لو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جو ساری زندگی زنا میں گزارتا ہے، فکر نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، سود میں گزارتے ہیں زندگی کو، فساد میں، چغل خوری میں، دنگا بازی میں، نفاذی گیری کرنے میں، ایسو آرام سے زندگی گزارنے میں، تو جو تمہارے لیے پھر دنیا جنت ہے، پھر تمہیں کل قیامت کے دن سب کو تمہاری پٹائی اور سزا۔ میرے دوستو، میرے ایمان والے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، ابھی تک بہت سارے نوجوان اتنی بڑی مجلس ہے آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلسہ گاہ میں آ کر کے ثواب داریں حاصل کریں۔ پروگرام شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے اسٹیج میں بھی کچھ علماء اور کچھ حفاظ کرام بھی تشریف رکھے ہیں۔ آئیے اور چھوٹی سے حدیث بتا کر کے میں اپنی جگہ لے لیں گے۔ میں ایک حدیث چھوٹی سی بتا رہے ہیں آپ کو، بخاری شریف کی حدیث بتا رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کو اکثر میرے گھر میں آ کر سویا کرتے تھے۔ ایک روز نبی علیہ السلام کے جسم پاک سے پسینہ بہت نکلا۔ میری ماں ام سلیم نے پوچھ کر ایک سیسی بھر لی۔ نبی علیہ السلام جاگ گئے اور فرمایا یہ پسینہ کیا کرو گی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری عطر کی شیشی ہے، یہ میری عطر کی شیشی ہے، میں اس کو سنگا کروں گی کیونکہ آپ کی پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ بلغ الاولی بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پہنچ گیا بلندی پر اپنی کمال سے، کھل دیا اندھیریوں کو اپنی جمال سے۔ اچھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادتیں، درود پڑھیں آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے دوستو، میرے ایمان والے بھائیوں، میں ایک آپ سے بات کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ یا کتنے نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے چاہتے ہیں؟ ذرا ہم کو ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ کتنے نوجوان ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں اللہ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ میرے دوستوں، میرے ایمان والے بھائیوں، حافظ قرآن ایک چراغ کی مانند ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جہالت ہے، وہ حافظ قرآن آنے کی برکت سے تمہارے گھر کے اندر سے جتنی ساری جہالت ہے سب دور ہو جائیں گے۔ بس میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ کچھ تو بخشش کا سامان ہونا چاہیے، راہ دبل مالوں سے قربان ہونا چاہیے، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنانا بعد میں، پہلے بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔